نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. صدق الله مولانا العظيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك کو بالکل بند کر دیں، آواز بڑھا دیں۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کے تصدق سے ماہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آقی کی خوبصورت سرزمین پر ہم عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہیں۔ اس خوبصورت محفل پاک کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں بالخصوص جناب محترم حاجی محمد ریاض صاحب کو، آپ کی فیملی اور خاندان کے جمیع افراد کو، برادر عزیز جناب محترم شاہد عمران چشتی صاحب، اور آج کی بزم کی صدارت فرمانے والی شخصیت آل نبی اولاد علی محترم قبلہ پیر سید خالد محمود کاظمی شاہ صاحب زیدہ شرف ہو، دیگر جمیع علماء کرام و مشائخ اعظام، نعت خوانان شیریں لسان اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے عظیم دیوانوں، دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات سب کا تشریف لانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سامعین محترم، یہ محافل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظریات اور اعمال کی اصلاح کے لیے برپا کی جاتی ہے۔ آج کی اس محفل پاک کے لیے اعتقادی اعتبار سے ایک انتہائی اہم موضوع کو چنا ہے، اور وہ موضوع ہے اختیارات مصطفیٰ۔ اور اس موضوع کو اس لیے بھی چنا گیا
کہ آج کے دور میں کچھ لوگ یہ کہنے لگ گئے کہ نبی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں صرف قرآن پہنچانے آئے تھے، اور وہ اس تناظر میں کہتے ہیں کہ نبی تاجدار کائنات بس قرآن پہنچا کے اپنا کام کر کے چلے گئے، اب بس قرآن سے جڑتے جاؤ اور قرآن کو ہی کافی سمجھو۔ اور وہ یہ جملہ اس خوبصورتی سے ہمارے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ ہمارے لوگ جذبات میں خوبصورت جملے میں آ کر اس کو قبول کر کے جب عقیدہ بناتے ہیں تو ایمان اندر سے جاتا رہتا ہے، کیونکہ وہ اصل یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نبی صرف معاذ اللہ ڈاکیا بن کے آئے تھے، وہ قرآن کی آیات پہنچانے آئے تھے، پہنچا کے چلے گئے، اب ہمارے لیے صرف قرآن کافی ہے۔ تو سامعین محترم، قرآن مجید فرقان حمید سورہ الملک کی پہلی آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف نصیب ہوا ہے، جہاں رب کائنات نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھوں میں کل جہانوں کی بادشاہی ہے، برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھوں میں کل بادشاہت ہے، کو جو ہے یہ بھی ختم کر دیں، برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھوں میں کل کائنات کی ملکیت ہے۔ سامعین محترم، اشارہ دست قدرت کی طرف ہے، اشارہ رب کائنات کی قدرت کی طرف، مالک کائنات کی مالکیت کی طرف ہے، مالک کائنات کی بادشاہت کی طرف ہے۔ لیکن قرآن کے الفاظ پہ توجہ کریں، اس مولا نے اپنی بادشاہی کو بیان کرنے کے لیے اور اپنی ملکیت کو بیان کرنے کے لیے جن الفاظ کو چنا ہے وہ الفاظ توجہ کے طالب ہیں۔ تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھوں میں بادشاہی ہے، جس کے بولیں گے ہاتھوں میں بادشاہی ہے۔ اب انسانی ذہن رب کائنات کی بارگاہ میں سوال کرتا ہے، مولا جب اسی قرآن کی روح سے ہمیں عقیدہ توحید پڑھایا گیا، عقیدہ توحید سمجھایا گیا، تو ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ تیری ذات جسم سے پاک ہے، مولا تیری ذات جسم سے پاک ہے، تیری ذات ہاتھوں سے پاک ہے، تیری ذات آنکھوں سے پاک ہے، تیری ذات کانوں سے پاک ہے، تیری ذات پاؤں سے پاک ہے۔ اے رب کائنات، جب تیری ذات جسم سے پاک، ہاتھوں سے پاک ہے، تو پھر قرآن میں کیوں کہتا ہے برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھوں میں کل بادشاہی ہے؟ مولا جب تیرے ہاتھ ہیں نہیں تو پھر اپنے ہاتھوں کا ذکر قرآن میں کیوں کرتا ہے؟ اے رب کائنات، جب تو قرآن میں اپنے ہاتھوں کا ذکر کر رہا ہے، اپنی پکڑ کا ذکر کر رہا ہے، تو کہیں نہ کہیں تو ان ہاتھوں کا کوئی استعارہ ہوگا۔ قرآن بے مقصد تو نہیں اترا،
قرآن بے معنی تو نہیں اترا. مولا جب اس قرآن میں اپنے ہاتھوں کا ذکر کر رہا ہے تو مولا ہمیں وہ ہاتھ دکھا بھی دے. اے رب کائنات ہمیں ان ہاتھوں کا حسن دکھا بھی دے. تو اسی قرآن میں رب کائنات جواب دیتا ہے اے انسانوں اگر میرے ہاتھ دیکھنا چاہتے ہو, اگر میرے ہاتھوں کی پکڑ دیکھنا چاہتے ہو تو سورۃ الفتح کو پڑھو. سورۃ الفتح کو پڑھا تو رب کائنات فرما رہا تھا ید اللہ فوق ایدیہم. رب فرماتا ہے ارے دیکھو مکہ کی سرزمین پر وہ ہاتھ دیکھنے میں تو میرے مصطفیٰ کے ہیں لیکن حقیقتاً اور مانن وہ ہاتھ خود مجھ خدا کے ہیں. اللہ کا قرآن سنا رہا ہوں. سورۃ الفتح کی آیہ کریمہ نمبر 10 کا مطالعہ کریں. جب بیعت رضوان ہو رہی تھی میرے آقا کے صحابہ دستے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بیعت کر رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ اونچا بولے. آپ قریب آئیں, تھوڑے اور قریب آئیں تاکہ یہ موضوع آج ہم کم از کم کچھ نہ کچھ سمجھ کے جائیں. میرے حضور کے عشاق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام پیارے آقا کے دست اقدس پہ بیعت کرتے ہیں. مالک کائنات قرآن میں فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. اے محبوب مکرم یہ صحابہ یہ لوگ جو آپ کے ہاتھوں پہ بیعت کر رہے ہیں, اے میرے حبیب یہ لوگ جو آپ کے ہاتھوں پر بیعت کر رہے ہیں یہ آپ کی بیعت نہیں کر رہے, یہ اللہ کی بیعت کر رہے ہیں. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. اے میرے پیارے محبوب یہ جو سارے لوگ بیعت کر رہے ہیں انہوں نے دیکھنے میں تو بیعت کے لیے ہاتھ آپ کے ہاتھوں میں دیا ہے, حقیقتاً اپنا ہاتھ اللہ کے ہاتھوں میں دیا ہے. سامعین آگے دیکھیں, نیچے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دست اقدس ہے, اوپر صحابہ کرام تشریف لاتے ہیں اپنا ہاتھ رکھتے ہیں بیعت کرتے جاتے ہیں. نیچے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دست اقدس, میرے آقا نے اپنا دوسرا ہاتھ اوپر رکھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرا ہاتھ اوپر رکھا. میرا مولا قرآن میں کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم, یہ اوپر والا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے. کس کا ہے؟ اللہ کا ہاتھ ہے. سامعین اللہ کا قرآن ہے, سورۃ الفتح ہے. مالک کائنات خود حضور کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ قرار دے رہا ہے. تاجدار کائنات کے دست اقدس کو اپنے ہاتھ قرار دے رہا ہے. اب سورہ ملک کی آیہ کریمہ کو پڑھیں. تبارک الذی بیدہ الملک, برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھوں میں کل بادشاہی ہے. جب ید اللہ فوق ایدیہم کی آیت نے ان آیات کی ان الفاظ کی تفسیر کر دی تو اب راز سمجھ آ گیا. برکت والی ہے وہ ذات مصطفیٰ جس کے ہاتھوں میں کل بادشاہی ہے. پھر سامعین محترم, ایک ہوتا ہے عضو, جسم کا حصہ. عضو آلہ فعل ہوتا ہے. مثلا ہاتھ ہے, ہاتھ سے ہم کوئی نہ کوئی فعل سر انجام دیتے, کام کرتے. آنکھ ہے, آنکھ کا بھی کوئی کام ہے. کانوں کا بھی کوئی نہ کوئی
کام ہے تو یہ سارے کے سارے اعضاء آلائے فعل ہیں. تو ہاتھ پیارے مصطفیٰ کا رب کائنات نے اپنا ہاتھ قرار دیا. صرف دست مصطفیٰ کو اپنا دست قرار نہیں دیا. اس سے آگے غور کریں، میرے حضور نے اپنے دست اقدس سے جو کام کیا ہے، جو فعل کیا ہے، رب فرماتا ہے وہ فعل بھی میرا ہے. سامعین محترم، ہجرت مدینہ کے واقعہ کو ذہن میں لائیں، اور دوسرا غزوہ حنین کے واقعہ کو سامنے لائیں. یہ واقعہ حضور کی زندگی میں 2 بار پیش آیا کہ جب آقا علیہ السلام مکہ سے مدینہ ہجرت فرمانے لگے، 40 کے قریب کفار کے جوان ننگی تلواریں لے کے حضور کے دروازے پہ کھڑے تھے، معاذ اللہ حضور پہ حملہ کرنے کے لیے. تاجدار کائنات نے قرآن پڑھا، زمین سے کنکریاں اٹھائیں، کفار کی طرف پھینک دی. میرے حضور کا کنکریاں پھینکنا تھا کہ وہ سارے کے سارے کفار نابینا ہو گئے. کیا ہوا؟ ان کی بینائی جاتی رہی. تاجدار کائنات ان کے درمیان سے نکل گئے. اب کنکریاں کس نے پھینکی تھی؟ اونچا بولے. پیارے آقا علیہ السلام نے. وہ کنکریاں پھینکنے والے ہاتھ کس کے تھے؟ آقا علیہ السلام کے. وہ فعل دست مصطفیٰ کا تھا، لیکن مالک کائنات قرآن میں فرماتا ہے وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. اے پیارے مصطفیٰ، وہ کنکریاں تو نے نہیں پھینکی جب تو نے پھینکی. آئے ہائے، اللہ کے کلام پہ غور کریں، رب کائنات کے انداز بیان پہ غور کریں. وما رمیتا، سونے حبیب تو نے نہیں پھینکی، اذ رمیتا، جب تو نے پھینکی، ولیکن اللہ رما، وہ پھینکنے والے ہاتھ تو مصطفیٰ آپ کے تھے، لیکن پھینکنے والی ذات اللہ کی تھی. وہ کنکریاں پھینکنے والی ذات اللہ کی تھی. وہ عقل کے اندے جب ہم حضور علیہ السلام کے اختیار کو بیان کرتے ہیں، حضور کے مقام کو بیان کرتے ہیں، حضور کی شان کو بیان کرتے ہیں، جو شرک کے فتوے لگاتے ہیں، ارے یہ فتوے ہم پہ نہ لگاؤ، پہلے قرآن اٹھاؤ، قرآن کا مطالعہ کرو، قرآن پڑھ کے دیکھو. ہم نے مصطفیٰ کو خدا سے نہیں ملایا، قرآن کو پڑھو. پورے قرآن میں خدا نے پیارے مصطفیٰ کو خود اپنے ساتھ ملایا ہے. یہ کام اس قرآن میں مولا نے بار بار کیا ہے. لیکن چونکہ میں اپنے موضوع پہ رہنا چاہتا ہوں، 100 سے زائد آیات مبارکہ ہیں جہاں میرے اللہ نے پیارے مصطفیٰ کو اپنے ساتھ جوڑ کے بیان کیا. لیکن سامعین، اب جب یہ راز جان گئے کہ آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کے بارے میں ہی میرے اللہ نے فرمایا تبارک الذی بجادہ الملک، پہلا استعارہ دست قدرت کی طرف، ید اللہ فوق ایدیہم نے، اور وما رمیتا اذ رمیتا ولیکن اللہ رما نے یہ عقدہ حل کر دیا، یہ نقطہ سمجھا دیا کہ اس پوری کائنات کا بنانے والا تو اللہ ہے. اس کائنات کا بنانے والا اللہ ہے، کائنات کو وجود بخشنے والا اللہ ہے، کائنات کو خلق کرنے والا اللہ ہے. لیکن اسی رب کائنات نے اس کائنات کو بنا کر
وجود بخش کے اس کائنات کو تخلیق کر کے اس کائنات کی ساری بادشاہی محمد مصطفیٰ کے ہاتھوں میں دے دی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ تاجدار کائنات کو یہ بادشاہی کس نے دی؟ اللہ نے۔ حضور کو مالک کائنات کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ حضور کو مختار کل کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ یہ عقیدہ واضح رکھے، اللہ کو چھوڑ کے حضور مختار نہیں بنے۔ عقیدہ اہل سنت کو ذہن میں رکھے، معاذ اللہ، اللہ کو چھوڑ کے حضور مختار کل نہیں بنے، بلکہ پیارے مصطفیٰ کو مختار کل بنایا ہی خود اللہ نے ہے۔ اب سامعین محترم، قرآن مجید کو ایک اور انداز سے دیکھیں۔ بھئی آپ لوگ گھبرے ہوئے تو نہیں بیٹھے؟ آپ کے چہروں پہ کئی لوگوں پہ پریشانی نظر آ رہی ہے۔ شاید آپ سوچ رہے ہوں کہ کچھ شعر و شاعری سنانے والا بندہ آئے گا۔ میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے وہ اس انداز سے شاعری پڑھنا نہیں آتی، نہ کوئی سر ہے نہ کوئی لے ہے۔ ہاں، جو کچھ بھی ہے یا بیان قرآن سے ہوگا یا زبان صاحب قرآن سے ہوگا، اس سے آگے بیان کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ اپنے چہروں کی چمک کو بحال کریں، اینڈ پہ انشاءاللہ تعالی پھر محترم میاں خالد صاحب سے چند نعتیں سنیں گے یا کچھ اشعار سن لیں گے، آپ راضی ہو جائیں گے۔ اب سامعین محترم، قرآن مجید فرقان حمید کے 3 آیات مبارکہ سے تاجدار کائنات کے اختیارات کو بیان کرنے لگا۔ قرآن مجید میں مالک کائنات فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ رب فرماتا ہے سوہنے محبوب، ہم نے آپ کو الکوثر عطا فرمائے، الکوثر عطا فرما دیا۔ اب یہ کوثر اور الکوثر کیا ہے، میرا موضوع اس آیت پہ بات کرنا نہیں، صرف ایک نقطہ دینا ہے کہ اللہ رب العزت نے جب محبوب کو دینے کی بات کی ہے، رب یہ نہیں کہتا کہ محبوب ہم نے آپ کو قلیل عطا کیا۔ مالک کائنات یہ بھی نہیں کہتا کہ محبوب ہم نے آپ کو کثیر عطا کیا۔ وہ رب یہ بھی نہیں کہتا کہ محبوب ہم نے آپ کو اکثر عطا کیا، بلکہ وہ رب فرماتا ہے الف لام لگا کر کہ سوہنے مصطفیٰ ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیا ہے، خیر کثیر عطا کیا ہے، ہر خیر کا منبع عطا کر دیا، ہر خیر کا کمال عطا کر دیا، ہر خیر کا عروج عطا کر دیا۔ اب سوچتے جائیں اس کائنات خلق میں، رب کائنات کی مخلوق میں جتنی بھی خیر ہے، وہ ساری کی ساری خیر رب کائنات نے محمد مصطفیٰ کو عطا کر دی ہے۔ جتنی خیر ہے وہ ساری کی ساری اللہ نے ذات محبوب کو عطا فرمائی۔ اب اگر کوئی سوچے بھی عطا تو کر دی لیکن دے کر مالک نہیں بنایا، دے تو دی لیکن دے کر مالک نہیں بنایا، تو میں پھر آپ کی توجہ اس آیہ کریمہ کے کلمات پہ چاہتا ہوں۔ میرا اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ یہ جو لفظ عطا آیا ہے یہ عین اور طا کے ساتھ آیا ہے۔ عطا کرنا، دینا۔ عربی زبان میں دینے کے لیے ایک اور لفظ عطا بھی استعمال ہوتا ہے، پڑھے لکھے احباب، حمزہ اور تا کے ساتھ، الف با تا، تا 2 نقطے والا، حمزہ اور تا کے ساتھ بھی لفظ عطا ہے۔
کیا لفظ ہے؟ عطا۔ اس لفظ عطا کا معنی بھی ہے دینا، اور عین طا کے ساتھ لفظ عطا اس کا معنی بھی ہے دینا، لیکن دونوں الفاظ کے اندر ظاہری معنی تو دینے کا ہے، لیکن اس دینے میں بڑا فرق ہے۔ اس دینے میں بڑا فرق ہے۔ اگر حمزہ اور تا والا دینا ہو تو پھر سامعین محترم دینا ایسے ہے کہ میں اپنا یہ قلم نکالوں اور محترم خالد صاحب کے ہاتھوں میں دوں لکھنے کے لیے، یہ ہے حمزہ اور تا والا دینا، اور بعد میں کہوں کہ آپ نے جو لکھنا ہے وہ لکھ لیں، بعد میں مجھے اونچا بولے واپس کر دیں، لوٹا دیں۔ یہ بھی دیا تو ہے لیکن دے کے مالک نہیں بنایا، بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ بھی ہے دینا لیکن دیا تو ہے، دے کے مالک نہیں بنایا۔ اب عین اور طا کا دینا ہے لفظ عطا، یہ عطا کرنا، یہ دینا ایسا دینا ہے کہ دے کر پھر مالک کو مختار بنا دینا ہے حمزہ اور تا والا بھی دینا، عین اور طا والا بھی دینا، لیکن فرق یہ حمزہ اور تا والا دینا دیا تو مختار نہیں بنایا، عین اور طا والا عطا کرنا دینا ایسا دینا ہے کہ دے کر دینے والے کو، جس کو دیا اس کو مالک کو مختار بھی بنا دینا ہے۔ اب پھر اس آیے کریمہ پہ غور کریں، انا اعطینا کل کوثر، رب کائنات عین اور طا کے ساتھ فرماتا ہے اے میرے پیارے مصطفیٰ، ہم نے آپ کو الکوثر عطا کر دیا، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دیا، محبوب ہم نے آپ کو کل عالمین کی خیر عطا کر دی۔ گویا رب کائنات فرما رہا ہے عالمی ارواح کی مالکیت بھی مصطفیٰ تجھے دی ہے، عالم شہادت کی مالکیت بھی مصطفیٰ تجھے دی ہے، عالم برزخ بھی بادشاہی بھی مصطفیٰ تجھے دی ہے، عالم آخرت کی بادشاہی بھی مصطفیٰ تجھے دی ہے۔ جتنے عالم ہیں عالمین کو دیکھتے جائیں، ہر عالم کا بادشاہ اللہ نے محمد مصطفیٰ کو بنایا ہے، صرف بنایا نہیں بنا کے فرمایا ہے مصطفیٰ تو مالک بھی ہے، مختار بھی ہے، تقسیم کرنے والا بھی ہے، دینے والا بھی ہے، تو ایسا مختار ہے جسے چاہتا ہے اسے دیتا جا، جو چاہتا ہے وہی دیتا جا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ سامعین، ایک طرف تو مالک کائنات نے تاجدار کائنات کو خزانے دینے کا ذکر کیا، ایک طرف مالک کائنات نے تاجدار کائنات کے مالک و مختار ہونے کا ذکر کیا، اور دوسری طرف میرے اللہ نے اسی قرآن میں خود منگتوں کو محبوب کا دروازہ دکھا دیا۔ بھئی سننے والے کو 5-10 بندے اگر آگے آ جائیں نا تو گفتگو بہتر ہو جائے، صرف سننے والے ذوق والے چند ایک بندے۔ تو سامعین محترم، ایک طرف رب کائنات نے تاجدار کائنات کے مالک و مختار ہونے کا ذکر کیا، دوسری طرف اسی قرآن میں سورۃ النساء میں منگتوں کو، سائلوں کو، بھکاریوں کو بھی کہہ دیا ارے منگتو، اگر خیرات لینا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کے در پہ جاؤ۔ میرا اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ
ارے اگر تم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو، اگر تم سے گناہ سرزد ہو جائیں، اگر اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو اور بخشش لینا چاہو تو دوڑو در مصطفیٰ پر، منگتے در مصطفیٰ کے بنو۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ۔ قرآن میں رب کائنات فرماتا ہے اگر تم سائل بننا چاہتے ہو اور میری بارگاہ سے کچھ لینا چاہتے ہو تو براہ راست کچھ نہیں دوں گا، جاؤ کا، ارے جاؤ در مصطفیٰ پر، در حبیب پہ جا کر ہاتھ اٹھاؤ، منگتے بن جاؤ، سوالی بن جاؤ، وہاں پہ مانگتے جاؤ، میرا مصطفیٰ دیتا جائے گا۔ اب تیسری آیت پہ توجہ کرنا۔ پہلی آیت میں محبوب کے مالک ہونے کا ذکر، دوسری آیت میں منگتوں کے حضور کے دروازے پہ بھیجنے کا ذکر، اور ساتھ وہ مولا محبوب کو بھی کہتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سونیا میں نے سارے منگتوں کو تیرا در دکھا دیا ہے۔ اے میرے محبوبہ، میں نے سارے سوالیوں کو تیرا دروازہ بتا دیا ہے، سارے سوالیوں کو تیرے گھر کا پتہ دے دیا ہے۔ اب یہ سارے سوالی مانگنے کے لیے، لینے کے لیے، جھولی بھروانے کے لیے تیرے در پہ آ رہے ہیں۔ سونیا اب کسی کو خالی نہ موڑنا، کسی کو خالی نہ موڑنا۔ ہم نے آپ کو کل خزانوں کا مالک بنا دیا اور یہ سارے سوالی تیرے دروازے پہ بھیج دیے، اب کسی کو خالی نہ موڑنا۔ کوئی سوالی صبح آئے تو اسے بھی دینا، سوالی شام کو آئے تو اسے بھی دینا، دن کو آئے تو اسے بھی دینا، رات کو آئے تو اسے بھی دینا۔ ارے دیکھتے جاؤ دروازہ مصطفیٰ پر، در مصطفیٰ کے تو فرشتے بھی بھکاری نظر آتے ہیں۔ در مصطفیٰ پر تو فرشتے بھی بھکاری نظر آتے ہیں، جنات بھی در مصطفیٰ کے بھکاری، انسان بھی در مصطفیٰ کے سوالی، حیوان بھی در مصطفیٰ کے سوالی، نباتات بھی در مصطفیٰ کے سوالی، جمادات بھی در مصطفیٰ کے سوالی۔ ارے آنے والا در مصطفیٰ پہ آ کر جو مانگتا ہے میرے مصطفیٰ دیتے ہیں۔ کوئی دنیا مانگتا ہے، مصطفیٰ دنیا دیتے ہیں۔ کوئی آخرت مانگتا ہے، مصطفیٰ آخرت مانگتے ہیں۔ کوئی ذہن مانگتا ہے، حضور حافظہ دیتے ہیں۔ کوئی جنت مانگتا ہے، حضور جنت دیکھتے ہیں۔ ارے میرے حضور کے اختیار دیکھو، حضور کی مالکی دیکھو، حضور کی بادشاہت دیکھو، حضور کا تقسیم کرنا دیکھو۔ جو آ کر جو مانگتا جاتا ہے مصطفیٰ اس کو نوازتے جاتے ہیں۔ سامعین محترم، یہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات سے دو جہات سے میں نے حضور کے اختیار کو ثابت کیا ہے۔ اگر وقت ساتھ دے اور اس قرآن کو پڑھ کے پڑھتے رہیں، ساری رات پڑھتے جائیں، قرآن مجید کی آیت آیت حضور کا اختیار بیان کر رہی ہے۔ لیکن میں بات کو آسان اور سادہ کرنا چاہتا ہوں، کہیں آکی والے ایسا نہ کہے کہ رات کو آئے تو تھے پر سارا قرآن ہی سنا گئے۔ اب سامعین محترم، یہ تو ثابت قرآن سے ہو گیا کہ میرے محبوب مختار کل ہے۔ کیا ہیں؟ اونچا بولیں، اب عقیدہ پکا کریں، گھبرائیں نہیں۔ حضور مختار کل ہے۔ اب حضور کے اختیارات کو آئمہ علم الکلام 3 حصوں میں تقسیم کرتے۔ کتنے حصے؟
3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. ایک ہے اختیارات تشریحی لفظ شرح سے، دوسرے ہیں اختیارات تشریعی لفظ شرع سے جس سے لفظ شریعت بنا، اور تیسرے ہیں اختیارات تکوینی لفظ کن سے جس سے کائنات کو وجود ملا. اللہ نے پیارے محبوب کو یہ تینوں قسم کے اختیارات عطا کیے. اب ان تینوں پہ ایک ایک جملہ دیتا ہوں، پھر وقت میں رہتے ہوئے کوشش کروں گا کہ 2 یا 3 احادیث نبویہ سے ان اختیارات کو اور اس عقیدے کو سمجھ سکے. اختیارات تشریحی، شرح کرنا، تفسیر کرنا، اس سے مراد یہ کہ میرے مصطفیٰ نے قرآن کی جو شرح جو تفسیر کی ہے وہی حق ہے، وہی حق ہے. اور دوسرے اختیارات تشریعی جس سے لفظ شریعت بنا، اس پہ مرکزی نقطہ سمجھیں کہ زبان مصطفیٰ سے جو جملہ نکل گیا وہ شریعت ہو گیا، وہ شریعت بن گیا. اور تیسرے اختیارات تکوینی لفظ کن سے کہ زبان مصطفیٰ سے جو نکل گیا وہ ہو گیا، وہ ہو گیا. اب سب سے پہلے اختیارات تشریحی شرح کرنا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک اختیار یہ ہے کہ قرآن کی جو شرح جو تفسیر میرے مصطفیٰ نے کی ہے وہی حق ہے. میں اس نقطے پر علماء کے لیے علمی دقیق اور لطیف نکات نہیں چھیڑ رہا. وہ اگر کسی کو ضرورت ہوئی تو میرے خطابات بھی یوٹیوب پر ہیں. حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ذلہ عالی کے خطابات موجود ہیں، کتب موجود ہیں، وہ تفصیلی اور علمی دقیق نکات وہاں سے لے سکتے ہیں. میں آپ کی توجہ وقت بچاتے ہوئے صرف قرآن مجید کے ایک لفظ کی طرف لانا چاہتا ہوں، اور وہ ہے لفظ صلاۃ. قرآن مجید میں میرے اللہ نے فرمایا اقیم الصلاۃ، صلاۃ قائم کرو. کیا فرمایا؟ پیچھے تک سارے اونچا بولیں، صلاۃ قائم کرو. اب یہ جو لفظ صلاۃ ہے، اگر کوئی شخص کہے کہ ہم معاذ اللہ حضور کی ذات کو چھوڑ کے قرآن سمجھنا چاہتے، حضور کا کام صرف قرآن پہنچانا تھا، وہ پہنچ گیا، اب جو شرح جو تفسیر وہ کر گئے، ہم وہ نہیں لیتے، ہم خود سمجھتے. بھئی آج کے اس دور میں ایسے بھی بہت بڑے بڑے اسکالر نظر آنے لگ گئے ہیں جو کہتے قرآن لے کے بیٹھ جاؤ، ترجمہ خود پڑھتے جاؤ، جو سمجھ آتا ہے کرتے جاؤ. میں ان سے عرض کرتا ہوں قرآن کو لے کے تو بیٹھو، قرآن کا ترجمہ، قرآن کا مفہوم، قرآن سے مراد وہی حق ہے جو محمد مصطفیٰ کر گئے ہیں. اگر ذات مصطفیٰ کو چھوڑ کر اس قرآن کو کوئی سمجھنا چاہتا ہے وہ گمراہ ہوگا، وہ مدل ہوگا، وہ دال ہوگا، وہ جہنم کے راستے پہ چلے گا. کیوں؟ قرآن اترا بھی قلب مصطفیٰ پہ ہے اور قرآن سمجھایا بھی ذات مصطفیٰ نے ہے. اس لیے صرف ایک لفظ صلاح میں ہی یہ نقطہ سمجھاتا. اقیم الصلاۃ، رب فرماتا ہے صلاۃ قائم کرو. اب یہ جو لفظ صلاۃ ہے عربی زبان میں اس کے کم از کم 52 معنی ہیں. کتنے؟ 52.
52 معانی ہیں. اسی لفظ صلات کا معنی دعا بھی ہے, اسی لفظ صلات کا معنی رحمت بھی ہے, اسی لفظ صلات کا معنی قرب بھی ہے, اسی لفظ صلات کا معنی سردیوں میں آگ پہ جسم کا سیکنا بھی ہے, اسی لفظ صلات کا معنی درود بھی ہے, اسی لفظ صلات کا معنی نماز بھی ہے. اب اگر حضور کو معاذ اللہ چھوڑ کر اس لفظ صلات کو ہی سمجھنا چاہیں تو کیا سمجھ آ جائے گی؟ جھگڑا پڑ جائے گا. کوئی کہے گا کہ یہاں صلات سے مراد دعا کرنا, کوئی کہے گا رحمت, کوئی کہے گا فضل, کوئی کہے گا قریب ہونا, تو سمجھ نہیں آئے گی, جھگڑا ہوگا. اور اس سے اگلے لفظ پہ غور کرنا, وہ صحابہ کرام جو اہل زبان بھی تھے, جو عرب بھی تھے, عرب دان بھی تھے, لغت پہ ناز بھی کرتے تھے, جن میں تاجدار کائنات پہ یہ قرآن اترتا رہا. ارے ان جمیع صحابہ نے قرآن کا مفہوم لغت سے نہیں نکالا, وہ صحابہ بھی قرآن سمجھنے کے لیے در مصطفیٰ پہ جاتے تھے. وہ صحابہ کرام بھی قرآن سمجھنے کے لیے در مصطفیٰ پہ جاتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صحیح بخاری کتاب الصلاۃ کو پڑھیں. جب رب کائنات قرآن میں بار بار فرما رہا تھا اقیم الصلاۃ, اقیم الصلاۃ, وہ صحابہ کرام آپس میں لفظ صلاۃ کی لغوی معانی پر بحث کو نہیں چھیڑتے. وہ سب صحابہ اکٹھے ہو کے حضور کے دروازے پہ جاتے, عرض کرتے ہیں کیفا نصلی یا رسول اللہ, سونیا بتا نا یہ صلاۃ ہے کیا؟ پیارے محبوب ہمیں بتائیں کہ یہ صلاۃ ہے کیا, اس صلاۃ کا کرنا کیا ہے؟ اب صدقے جائیں ذات حبیب پر, میرے آقا نماز کا طریقہ بتاتے نہیں ہیں, میرے مصطفیٰ نماز کا طریقہ دکھاتے ہیں. آقی والو جاگ جانا, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی صفیں بنوائے. تاریخ اسلام کی پہلی بار جماعت نماز ادا ہونے لگی. اس سے پہلے صحابہ کرام کاملاً نماز کا طریقہ نہیں جانتے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تو کیا خطاب کر کے نماز کا طریقہ بتا سکتے تھے یا نہیں؟ اونچا بولے. بتا سکتے تھے, لیکن میرے حضور گفتگو کر کے کلام کر کے نماز کا طریقہ نہیں سکھاتے, نہیں بتاتے. میرے حضور فرماتے صحابہ آؤ صفے بنا لو. عالم تصورات میں وہ پہلی نماز کو لاؤ. عاشقو, تاریخ اسلام کی پہلی بار جماعت نماز کو آنکھوں میں بساؤ. میرے حضور صحابہ سے فرماتے صفے بناؤ. صفے بن گئی, آقا مصلی امامت پر ہے. ارے تصورات میں ڈوبو, وہاں حضرت انس بن مالک کھڑے ہوں گے, ساتھ حضرت قتادہ کھڑے ہوں گے, ادھر حضرت ابی ہریرہ کھڑے ہوں گے. صف تیار ہو گئی. میرے آقا صحابہ سے فرماتے, صحیح بخاری کے کلمات, آقا فرماتے صلو کما رأیتمونی اصلی. ارے صحابہ آؤ مجھے دیکھتے جاؤ جیسے میں کرتا ہوں, مجھے دیکھ کر میری ادائیں نبھاتے جاؤ, مجھے دیکھتے جاؤ, میری طرح کرنے کی کوشش کرتے جاؤ, تمہاری صلاۃ ہوتی جائے گی. ہائے ہائے. آقا نے کیا فرمایا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی. صحابہ مجھے اونچا بولے دیکھتے جاؤ, مجھے دیکھ کر میری اداؤں کو نبھاتے جاؤ, تمہاری ہوتی جائے گی.
اب سامعین محترم، اس سے پہلے صحابہ کرام نماز کا کامل طریقہ نہیں جانتے. میرے آقا نے تکبیر تحریمہ کہی ہوگی، اللہ اکبر، ارے ڈوب جاؤ اس پہلی نماز میں. میرے حضور نے اپنے دست اقدس کانوں تک اٹھائے ہوں گے. صحابہ کو کیسے پتا چلا کہ ہاتھ کہاں تک اٹھانے؟ سوہنے مصطفیٰ کو دیکھ کر. یہ لفظ ڈھیلا نہیں بولنا، اونچا بولنا ہے. فتویٰ لگا تو مجھ پہ لگے گا، آپ کو فتووں میں نہیں پھنسنے دوں گا. صحابہ کرام کو کیسے پتا چلا کہ ہاتھ کہاں تک اٹھانے؟ پیارے آقا کو دیکھ کر. پھر میرے آقا نے قیام میں ہاتھ باندھ لیے. ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، کیسے باندھنے ہیں، صحابہ کو کیسے پتا چلا؟ پیارے آقا کو دیکھ کر. پھر میرے حضور رکوع میں گئے، صحابہ کو کیسے پتا چلا؟ پھر تاجدار کائنات سجدہ میں گئے، صحابہ کو کیسے پتا چلا؟ پھر میرے حضور سجدہ سے اٹھے، صحابہ کو کیسے پتا چلا؟ پھر میرے حبیب نے نماز مکمل کی، سلام پھیرا، صحابہ کو کیسے پتا چلا؟ دیکھ کر. اور دیکھا بھی کیسے؟ اب ایک صحابی وہاں کھڑا ہے، وہاں کھڑا ہے، وہاں کھڑا ہے، پیچھے کھڑے ہیں. اب غور کریں، امام کو دیکھنے کے لیے کیا سیدھا کھڑا رہنے سے امام دیکھا جا سکے گا؟ آئے ہائے بولیں، کیا سیدھے کھڑے رہ کر امام پورا نظر آئے گا؟ نہیں نظر آئے گا. تو پھر ڈوب ڈوب کر عشق کی مستیاں پاتے جاؤ. وہ صحابی جو وہاں کھڑے تھے انہوں نے گردن موڑ کے ساجن کو دیکھا ہوگا. آئے ہائے، گردن موڑ کے ساجن کو دیکھا ہوگا. پیچھے والے صحابہ نے بھی گردن موڑ کر حضور کو دیکھا ہوگا. ارے پھر مجھے کہنے دو، وہ عشاق، وہ صحابہ نماز تو خدا کی پڑھ رہے تھے، زیارت محمد مصطفیٰ کی کر رہے تھے. صحابہ اکرام نماز تو اللہ کی پڑھ رہے تھے، بندگی اللہ کی بجا لا رہے تھے، عبادت تو اللہ کی کر رہے تھے، مگر زیارت محمد مصطفیٰ کی کر رہے تھے. سامعین محترم، صحیح بخاری کی حدیث دی ہے، آج تک کسی مفتی کو یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ یہ لکھ سکے کہ ان صحابہ کی نماز نہیں ہوئی. چلے میں موضوع کو زیادہ آگے نہیں لے جاتا، یہ نکتہ اور یہ عقدہ آج سمجھا جاتا تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل آپ محلے میں نکلے اور کوئی کہے کہ رات علامہ صاحب یہ کہے گئے کہ نماز میں دھیان حضور کا کرو، اور ان لوگوں کا جملہ جو ہے سو ہے. کم از کم یہ نکتہ آج آپ مکمل کر کے سمجھ جائیں، آگے بڑھوں گا تو وقت زیادہ لگ جائے گا. صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ ہر صحابی ہر نماز میں حضور کو تکا کرتا تھا. یہ صحابہ کا روز کا معمول تھا، کوئی ایک بار کی بات نہیں. آج بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر نماز میں نبی کا دھیان آ جائے تو نماز معاذ اللہ نہیں رہتی. استغفر اللہ العظیم. ارے ہمارا ایمان اور عقیدہ تو یہ ہے کہ جب تک نماز میں حضور کا دھیان نہیں آتا تب تک نماز ہوتے ہی نہیں ہے. اور یہ شیوا صحابہ کرام ہے. بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث پاک دینے لگا ہوں. حضرت سہل بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام
ایک دن مسجد نبوی میں نماز پڑھاتے ہیں، نماز ظہر، مدینہ المنورہ کے قریب قبیلہ بنو عوف تھا۔ قبیلہ بنو عوف کے کچھ لوگوں میں رنجش تھی۔ میرے حضور نے نماز پڑھائی، ساتھ چند عشاق کو لیا، قبیلہ بنو عوف میں تشریف لے گئے صلح کروانے کے لیے۔ جب وہاں تشریف لے گئے، وقت زیادہ لگ گیا، پیچھے نماز عصر کا وقت ہو گیا۔ حضرت صدیق اکبر پیچھے ہیں، حضرت عمر فاروق پیچھے ہیں، بلال حبشی پیچھے، چند صحابہ بس حضور کے ساتھ تھے۔ جب نماز عصر کا وقت ہوا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے آذان کہی۔ آذان کے بعد جماعت کا وقت ہو گیا، ابھی آقا نہیں آئے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صدیق اکبر سے عرض کرتے ہیں کہ حضور تو تشریف نہیں لائے، آپ اٹھیں جماعت کروا دیں۔ حضرت صدیق اکبر انکار کرتے، کہتے مجھ میں ہمت نہیں کہ حضور کے مصلی پہ کھڑا ہو۔ سارے صحابہ آقا کے انتظار میں بیٹھ گئے۔ تاجدار کائنات کے تشریف لانے میں وقت لگ گیا، قریب تھا کہ نماز عصر کا وقت جاتا رہتا، قریب تھا کہ نماز قضا ہوتی۔ اب دیگر صحابہ اٹھ کے پھر صدیق اکبر سے عرض کرتے ہیں کہ نماز کا وقت جا رہا ہے، آپ اٹھیں امامت کروا دیں۔ حضرت صدیق اکبر مجبوراً کھڑے ہوئے کہ کہیں نماز نہ ضائع ہو جائے، امامت کے لیے کھڑے ہوئے، لیکن وہاں کھڑے نہیں ہوئے جہاں آقا کھڑے ہوتے تھے، پیچھے کھڑے ہوئے۔ اور آج بھی جو لوگ مسجد نبوی کی زیارت کر کے آتے ہیں، مصلی مصطفیٰ کی جگہ بھی محفوظ ہے، اور جہاں صدیق اکبر کھڑے ہوتے تھے وہ جگہ بھی محفوظ ہے۔ حضرت صدیق اکبر پیچھے کھڑے ہوئے، ادھر صحابہ نے صفیں بنائیں، صدیق اکبر مصلی امامت پہ آ گئے، اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہی، ادھر نماز شروع ہو چکی تھی کہ صحابہ تشریف لے آئے، آقا تشریف لے آئے۔ وَهُمْ صُفُوفٌ فِي الصَّلَاةِ، صحابہ کی صفیں بن چکی تھیں، صحابہ نماز کے اندر تھے، نماز جاری تھی کہ پیارے آقا آ گئے۔ اب سامعین مجھے بتائیے گا کہ اگر جماعت کھڑی ہو، پیچھے سے امام آ جائے، پیر آ جائے، عالم آ جائے، اس کے لیے شریعت کا کیا فتویٰ ہے کہ وہ جماعت میں کیسے شامل ہو؟ آخر میں جہاں پہ جگہ ملے بولیں وہیں پہ جماعت اور نماز میں شریک ہو جائے۔ آج کے امام کے لیے تو فتویٰ ہے اینڈ پہ جہاں جگہ ملے وہاں نماز میں شامل ہو۔ ارے وہ تاجدار کائنات آئے تھے، وہ کسی ایک مسجد کے امام نہیں تھے، وہ کائنات کے امام آئے تھے۔ حضور تاجدار کائنات پیچھے نہیں کھڑے ہوئے، میرے آقا نے آخری صف کو چیرا، آئے ہائے، میرے آقا نے آخری صف کو چیرا، آگے تشریف لائے۔ بھئی جہاں سے میرے آقا صف سے آگے گزرے، ان صف والوں کو پتا چل گیا کہ حضور آئے ہیں۔ وہ اگلی صف والوں کو بتانے لگے کہ آگے والوں متوجہ ہو جاؤ، تاجدار کائنات آئے ہیں، لیکن وہ نماز میں تھے۔ آگے والوں کو بتانے کے لیے یوں ہاتھ پہ ہاتھ مارنے لگے، ہاتھ پہ ہاتھ مارنے لگے۔ میرے حضور نے اس سے اگلی صف کو چیرا، وہ بھی ہاتھ پہ ہاتھ مارنے لگے۔ جس کو تاجدار کائنات کے آنے کا پتہ چلتا گیا، وہ اپنے ہاتھ پر ہاتھ مار کا تالی بجانے لگا۔ وہ سارے کے سارے مقتدی، وہ سب صحابہ، وہ سب نمازی، اس نماز کے امام صدیق
صدیق اکبر کو تالی بجا کے بتانا چاہتے تھے، اے ہماری نماز کا امام متوجہ ہو، پوری کائنات کے امام آ گئے۔ اب یہ حضرت صدیق اکبر کی نماز ہے جو نماز میں مولا کے عشق میں مست ہو جاتے تھے۔ صحیح بخاری و مسلم کی حدیث ہے، حدیث پاک کا مطالعہ کریں، فصفق الناس، جتنے لوگ مسجد میں تھے وہ سارے کے سارے مل کے تالیاں بجا رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ مسجد میں تالی بجانے کی اجازت ہے؟ نہیں ہے۔ اب جب تالیوں کی آواز مسجد نبوی میں گونج اٹھی، حضرت صدیق اکبر کو آواز آئی، حضرت صدیق اکبر بھی جان گئے کہ میرا ڈھولن آ گیا، میرا رنجن آ گیا۔ لیکن حضرت صدیق اکبر نے بات پکی کرنے کے لیے دوران نماز گردن یوں موڑی پیچھے دیکھنے کے لیے۔ جب پیچھے نگاہ ڈالی تو دیکھا کہ آقا پہلی صف میں آ گئے۔ حضرت صدیق اکبر نے تاجدار کائنات کو دیکھا، اپنے قدم پیچھے سرکائے، مصلی امامت چھوڑ دیا، ادھر مصلی امامت چھوڑا، میرے آقا صدیق اکبر کو فرماتے ہیں ابو بکر نماز مکمل کروا، اے ابو بکر نماز مکمل کروائیں۔ حضور کے یہ جملے سننے تھے کہ حضرت صدیق اکبر جہاں کھڑے تھے وہیں رک گئے، اپنے دونوں ہاتھ یوں آسمانوں کی طرف اٹھائے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکر ادا کیا کہ مولا تیرا شکر ہے کہ تیرے محبوب نے مجھے اس قابل جانا کہ میں نماز پڑھا سکوں۔ محبوب نے مجھے جھڑکا نہیں، ناراض نہیں ہوئے، بلکہ پسند فرمایا۔ صدیق اکبر ہاتھ اٹھا کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہاتھ نیچے کرتے ہیں، آگے مصلی پہ نہیں جاتے، پیچھے صف میں آتے ہیں۔ میرے آقا آگے بڑھتے ہیں، مصلی امامت پہ جاتے، نماز پڑھاتے ہیں، نماز مکمل ہو گئی۔ اب آقی میں بیٹھنے والوں، نماز کے اندر یہ جتنی حرکات و سکنات ہوئی ہے، کیا آج اتنی حرکات کریں تو نماز رہتی ہے؟ سوچ کے بول لیں، اگر آج ان حرکات کو سر انجام دیں تو نماز نہیں رہتی۔ آج تو مفتی یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ حرکتیں کثیر ہو جائے۔ اگر حرکتیں کثیر ہو جائے، اور حرکتیں کثیر کیا ہے؟ اگر آپ نے 3 بار مسلسل کھجلی کر لی، خارش کر لی، حرکتیں کثیر ہو گئی، نماز جاتی رہے۔ ارے آج کے دور میں اگر ہم نماز میں حرکتیں کثیر کریں، نماز نہ رہے، ادھر اس نماز صحابہ کو دیکھیں، تاجدار کائنات نے آ کے صفوں کو چیرا، صحابہ نے تالیاں بجائیں، امام نے مصلی چھوڑ دیا، پیچھے مڑ کے دیکھا، ہاتھ اٹھا کے اللہ کا شکر ادا کیا، پھر بھی نماز ٹوٹی نہیں۔ آج تک کسی مفتی نے نہیں لکھا کہ اتنی حرکت کے باوجود نماز ٹوٹی ہو۔ اور آپ بھی فتویٰ دے دیں، کیا ان صحابہ کی نماز ٹوٹ گئی؟ سوچ کے فتویٰ دینا، کل آپ پکڑے جاؤ گے۔ کیا ان صحابہ کی نماز ٹوٹ گئی؟ نہیں ٹوٹی۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے، آج ہم تھوڑی حرکت کریں ہماری ٹوٹ جائے، وہ صحابہ نماز میں تالیاں بھی بجاتے رہیں تو ان کی نہ ٹوٹے۔ سبب کیا ہے؟ ارے سبب ایک ہے، وہ صحابہ جو نماز پڑھ رہے تھے ان کی آنکھوں کے سامنے کعبے کا کعبہ تھا، ان کے سامنے نماز والے مصطفیٰ تھے،
بھئی نماز جن کی اداؤں سے بنی، نماز جن کے دیکھے جانے سے بنی، کیا ان کے دیکھنے سے بھی نماز چھوٹے گی؟ اس لیے آج تک کسی نے نہیں لکھا کہ نماز چھوٹ گئی۔ سامعین محترم، وقت کافی ہو گیا، میں نے عرض کیا کہ صرف صحابہ کی نماز میں حضور کو دیکھنے پر کئی احادیث مبارکہ ہیں۔ یہ صحابہ کرام کا عمل ایک بار کا نہیں تھا، بار بار کا تھا۔ آخری حدیث پاک دینے لگا، یہ بھی بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث پاک ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے دن قریب آ گئے، جب میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مرض وصال میں تھے، 3 دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھانے کے لیے مسجد نبوی میں تشریف نہیں لائے۔ ارے وہ دیوان گانے مصطفیٰ، وہ عشاق صحابہ جو صبح و شام حضور کے دیدار کے طالب رہتے تھے، 3 دن بیت گئے، حضور کا مکھڑا نہیں دیکھا، وہ تڑپ تڑپ گئے تھے۔ یہاں تک کہ پیر کا دن آ گیا، جس دن میرے حضور کا وصال ہوا، نماز فجر کا وقت ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث پاک، نماز فجر کا وقت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت مبارکہ میں آفاق کا محسوس ہوا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چاہا کہ میں دیکھوں کہ میرے عشاق میرے صدیق کے پیچھے نمازیں کیسے پڑھتے ہیں۔ ادھر نماز فجر شروع ہوئی، حضرت صدیق اکبر مصلی امامت پر تھے، صحابہ حضرت صدیق کے پیچھے مقتدی تھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حجرائے انور سے پردہ اٹھا دیا اور مسجد نبوی میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرہ اور حضور کے گھر کا دروازہ اس دیوار میں کھلتا تھا۔ اب تھوڑا سوچئے گا، یہ مصلی امامت ہے، پیچھے مقتدی ہیں، دروازہ حضور کے گھر کا یوں اس طرف دیوار میں ہے، صحابہ نماز میں ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے در دولت سے پردہ اٹھا دیا۔ تاجدار کائنات کا پردہ اٹھانا تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے، دیگر صحابہ بیان کرتے کہ ہم نماز میں تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حجرہ انور سے پردہ اٹھایا، کأن وجہہ ورقۃ مصحف، صحابہ کہتے ہیں ہمیں یوں لگا کہ قرآن کا ورق ہماری آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ کأن وجہہ ورقۃ مصحف، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ تاجدار کائنات کا حجرہ انور سے پردہ اٹھانا تھا، ہمیں یوں لگا کہ جیسے کھلا ہوا قرآن ہماری آنکھوں کے سامنے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے، جامع ترمذی کی روایت، کہ حضور نے حجرے سے پردہ اٹھایا، ہماری نگاہیں حضور کے مکھڑے کی طرف گئیں۔ صحابہ کیا کر رہے ہیں؟ اونچا بولیے گا۔ نماز پڑھ رہے ہیں، ادھر صحابہ کہتے ہیں حضور کے حجرے سے پردہ اٹھا، ہماری نگاہیں حضور کے مکھڑے پہ جم گئیں۔ صحابہ کہتے ہیں قریب تھا کہ ہمارا رخ قبلہ سے ہٹ کر چہرہ مصطفیٰ کی طرف ہو جائے، تاجدار کائنات اپنی انگلی مبارک سے
इशारा करके फरमाते हैं फअशारा इलैना अन अतिम्मू सलातकुम, आका ने इशारा करके कहा कि अपनी नमाजें मुकम्मल कर लो, अपनी नमाजें मुकम्मल कर लो। अब आशिको मस्ती में डूब के सोच के बोलो तो सही, क्या ये सहाबा किराम नमाज में जो हुजूर को तक रहे थे, सहाबा की नमाज टूट गई? नहीं टूटी। इसलिए हम कहते हैं, अरे ये कहने वालों कि अगर माज़अल्लाह हुजूर का ध्यान आए तो नमाज टूट जाती है, अरे जालिमो ऐसे जुमले न कहो। सहाबा की नमाज को देखो, सहाबा की अदाओं को देखो, सहाबा के अरकाने नमाज को देखो। वो तो नमाज के अंदर बार बार दीदारे मुस्तफा करते थे, वो तो नमाज के अंदर बार बार ज़ियारत मुस्तफा करते थे। अरे उनका हाल तो ये था कि अज़ां अज़ल से तेरे इश्क का तराना बनी, अज़ां अज़ल से तेरे इश्क का तराना बनी। नमाज उसके नज़ारे का एक बहाना बनी, अदाए दीद सरापा नयाज थी तेरी, उसी को देखते रहना नमाज थी तेरी, उसी को देखते रहना नमाज थी तेरी। इसलिए रब की बारगाह में नमाजें वही कबूल हैं जो हुजूर की अदाओं में हो, नमाजें वही कबूल हैं जो हुजूर की इताअत में हो, नमाजें वही कबूल हैं जो हुजूर की इत्तिबा में हो। वो नमाजें जिनमें हुजूर का ध्यान नहीं, वो नमाजें जिनमें हुजूर की इताअत नहीं, वो नमाजें जिनमें हुजूर की इत्तिबा नहीं। तुम मर के मैदान हशर में पहुंचो तो सही, वो मौला ये सारी की सारी नमाजें तुम्हारे मुंह पे दे मारेगा। वो रब भी कहेगा कि रूह के बगैर तुम जिस्म कबूल नहीं करते, मैं रूह के बगैर वाली इबादत कैसे कबूल कर। इसलिए आइए अपना रिश्ता, अपना ताल्लुक ज़ाते मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मजबूत करें। और आज हालात के पेश नज़र मैंने आका अलैहिस्सलाम के सिर्फ इख्तियारात तशरीह ही पर चंद हदीस नबवी बयान की। अगर रब कायनात ने चाहा और ज़िंदगी ने साथ दिया तो फिर कभी इससे आगे चलेंगे, आका अलैहिस्सलाम के इख्तियारात तशरीई और इख्तियारात तकवीनी पे बात करेंगे। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब मोहतरम शाहिद इमरान चिश्ती साहिब का, जनाब मोहतरम हाजी मोहम्मद रियाज साहिब का, और जनाब मोहतरम किबला पीर सैयद खालिद महमूद काज़मी साहिब का कि ये मोहब्बत फरमाते हैं, प्यार करते हैं। रब कायनात इस प्यार और मोहब्बत को यौम क़यामत भी जिंदा रखे, सलामत रखे, कायम रखे। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। मैंने जो कुछ बयान किया अगर इसमें कोई कमी है, कोई कजी है, कोई गलती है तो मुझ नाचीज़ की तरफ से है, रब कायनात माफ़ फरमाए। अगर इसमें कोई अच्छाई और कमाल है तो अल्लाह की इज़्ज़त की कसम मेरा कोई कमाल नहीं, ये मेरे अल्लाह का करम है, आका अलैहिस्सलाम की रहमत है। और मेरे कायद, मेरे मुरब्बी, मेरे उस्ताज़ हुज़ूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दज़िल्लाहु आली की सोहबत का फैज़ान है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।